بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص پیش ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، لیکن چند ہی ماہ میں وہ شادی ٹوٹ گئی۔ آج کل لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن رشتہ رکھنے کے بعد اصل چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہم شادی سے پہلے ہی دیکھ سکیں کہ یہ لڑکا یا لڑکی شادی کرنے کے قابل ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہو تو تم لڑکے میں یہ دیکھو جو لوگ اس سے مرتبے میں کم ہیں، حیثیت میں کم ہیں، ان کی عزت، ان کا خیال رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر رکھتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ زندگی میں ایک اچھا شوہر بھی بنے گا اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے گا، لیکن اگر جو رتبے میں سب سے بڑے ہیں ان کی تو عزت کر رہا ہے، لیکن جو مرتبے میں کم ہیں ان کا احساس نہیں کرتا، تو سمجھ جانا کہ یہ انسان تمہاری بیٹی کے لیے صحیح نہیں۔ اتنی ہی دیر میں دوسرا شخص اٹھا اور پوچھنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ لڑکی ہمارے بیٹے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاؤ تو لڑکی سے چند سوال پوچھو اور تھوڑی دیر گفتگو کرو۔ اگر لڑکی صرف اپنی خوبیاں بتاتی رہے اور ہر بات پر اپنی تعریف کرتی رہے تو سمجھ جانا یہ لڑکی خود پسندی کے دلدل میں گرفتار ہے، لیکن اگر لڑکی اپنے گھر والوں کی بات کرے، اپنے والدین کی بات کرے، تو وہ لڑکی آنے والے وقت میں کسی بھی انسان کے لیے اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں اعمال کے بعد بھی گھبرانے لگے اور فیصلہ نہ کر سکے تو وہ گھر آ کے 27 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے اور سو جائے۔ اگر خواب میں خوشحالی یا وہ لڑکا اچھے لباس میں نظر آئے یا وہ لڑکی اچھے لباس میں نظر آئے تو وہ انسان سمجھ جائے کہ یہ رشتہ مبارک ثابت ہوگا، لیکن اگر خواب میں آگ یا شیطانی منظر یا خون یا اس لڑکی یا لڑکے کا خراب روپ دیکھے تو پھر وہ رشتہ بہتر ثابت نہ ہوگا۔ جس عورت سے نکاح کا واقعی ارادہ ہو، نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے اس کو کسی بہانے سے ایک نظر دیکھنے کی گنجائش ہے تاکہ نکاح کے بعد کسی ناگواری کا اندیشہ نہ رہے۔ حدیث شریف سے اس کی اجازت صریحاً ثابت ہے اور حدیث سے صرف ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت ثابت ہے۔ تنہائی، خلوت یا باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھنے کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صورت نہ صرف یہ کہ بعض خاندان والوں کے لیے ناپسندیدہ ہے بلکہ حیا اور غیرت کے بھی خلاف ہے۔ اگر کسی بہانے سے لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی صورت نہ ہو تو گھر کی جن عورتوں پر لڑکے کو اعتماد ہے ان کو لڑکی کے گھر بھیج دے تاکہ وہ اس کی صحیح صورتحال کا جائزہ لے کر لڑکے کو باخبر کر دے۔ محترم ناظرین، ایسی عورتوں سے بچو، یہ عورتیں بری، بے وفا اور بیکار ہوتی ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو ضرور بچانے کی کوشش کرنا جن میں یہ عادات پائی جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 11 قسم کی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور ایسی عورتوں کو بیکار اور بری عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلی عورت کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے پردہ عورت کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی۔ جو عورت پردہ نہیں کرتی وہ عورت بے وفا ہوتی ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو تو اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ یہ عورت بیکار اور بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بد زبان عورت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے اور اپنی زبان سے بری باتیں نکال لے وہ عورت بھی بیکار عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بالوں کو کھلا چھوڑنے والی عورت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنے بالوں کی نمائش کرتی ہے
وہ عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شامل ہے۔ وہ عورت جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو کمتر سمجھتی ہے، ایسی عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے اور اس سے بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ زیادہ بولنے والی عورت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو عورت دوسروں کو بولنے کا موقع نہیں دیتی، اپنی ہی سناتی ہے، دوسروں کی سنتی نہیں، یہ عورت بھی بری عورتوں میں سے ایک ہے۔ وہ عورت جو زیادہ سونے کی عادی ہو، جس کو باقی کاموں سے زیادہ اپنی نیند پیاری ہو، ایسی عورت بھی بیکار عورت ہے۔ چیخ چیخ کر بولنے والی عورت، یعنی وہ عورت جو اونچا بولتی ہو اور اس کی آوازیں دور دور جاتی ہوں، ایسی عورت کو بھی بیکار اور بری عورت کہا گیا ہے۔ وہ عورت جو باریک لباس پہنتی ہو اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، ایسی عورت بھی بیکار اور بری عورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ایسی عورت جو اپنے خاندان کے پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہو تو یہ بھی بری اور بیکار عورت ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی عورت سے وفا کی امید نہیں ہوتی۔ وہ عورت جو زیادہ گھومنے پھرنے کی عادی ہو اور گھر رہنے کی بجائے بازاروں کے چکر لگاتی ہو، یہ وہ 11 عورتیں تھیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خواتین ایسی ہیں جن سے نیکی اور وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادات پائی جائیں وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ میں جنت کی نعمتیں عطا کرے۔ اے رب کریم، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، سب کے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے محرمین کو بخش دے۔ اے اللہ، جن کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، یا اللہ پاک ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔